الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کے دور میں جو ہے ایک کامیاب استاد کون ہے، گرو کون ہے، شاگرد جو ہیں وہ کس کی بات سنتے ہیں، کس کی بات کو مانتے ہیں۔ دیکھیں، روایتی طور پر درس و تدریس کے شعبے میں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جدھر سیکھنے سکھانے کا کام ہو رہا ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہے وہ روایتی طور پر قائم ہے۔ یعنی اگر کوئی مکینک کے پاس کام سیکھ رہا ہے تو وہ بھی استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے۔ اگر کوئی سکولوں میں پڑھنے جا رہا ہے تو اس کا بھی اپنے جو معلم کے ساتھ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو استاد ہے وہ کامیاب استاد کون ہے، یعنی کامیاب معلم کون ہے، کس کی بات کو سنا جاتا ہے، کس کی بات کو دل کے اندر جگہ دی جاتی ہے اور اس کو مانا جاتا ہے۔ اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم اسی کی بات کو، اسی بندے کی بات کو سنتے ہیں جس کو ہم دل سے مانتے ہیں کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو کامیاب استاد وہ ہے جو اپنے شاگردوں کے دل کے اندر اپنی جگہ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، اپنی بات کو منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب وہ صلاحیت آتی کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف جو ہے ایک ڈگری ہولڈر استاد ہے اور ایک طرف جو ہے وہ تھوڑا پڑھا لکھا میٹرک یا ایف اے پاس استاد ہے، چاہے وہ کسی مکینک کی شاپ کے اوپر ہے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک طرف ڈگری ہولڈر ہے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ فن گفتگو نہیں ہے، اظہار کرنے کا فن نہیں ہے، اور ایک طرف ایک میٹرک پاس بندہ ہے لیکن اس کے پاس جو گفتگو کی صلاحیت ہے وہ بہترین ہے، اس کے پاس الفاظ کا چناؤ ایسا ہے، اس کے پاس جو ادابی زندگی ہیں وہ اس قدر اس کے اندر ڈیولپ ہیں کہ لوگ جو ہے اس کو اپنی پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو دونوں میں سے کامیاب کون ہے؟ ظاہری طور پر کامیاب وہی ہے جس کو لوگ سن رہے ہیں، کیونکہ جب سنیں گے تو اگلے مراحل جو ہیں اس کے بعد کے ہیں کہ کون سننے کے بعد آپ کی بات کو مانتا ہے۔ جب آپ کے پاس فن گفتگو ہی نہیں ہے، اظہار کرنے کا فن ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی سنے گا ہی نہیں۔ جب سنے گا ہی نہیں تو پھر آپ جتنا مرضی علم اٹھا کے پھرتے رہیں، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس فن گفتگو کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب دوسری طرف آپ کے پاس ایسی روایات ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے، آپ کی زندگی، آپ کا رہن سہن ایسا مثالی ہونا چاہیے، استاد کا رہن سہن ایسا مثالی ہونا چاہیے کہ اس کے شاگرد، اس سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ دل سے اس کی قدر کریں، یعنی دل کے اندر اس کو جگہ دیں۔ جب تک استاد جو ہے شاگرد کے دل کے اندر اپنا مقام پیدا نہیں کرتا ہے وہ کامیاب استاد نہیں بن سکتا۔ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر بندہ جو ہے وہ کلاس روم میں پڑھانے کے لیے آتا ہے، لیکن جو شاگرد ہیں، جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ کے ہیں، اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، صرف اور صرف ان کے مائنڈ میں یہ ہو، تو پھر وہ کبھی بھی اس کی بات سنتے نہیں ہیں۔ جب وہ بات سنیں گے نہیں تو وہ جو کام ان کو کروایا جا رہا ہے، جو ان کو سکھایا جا رہا ہے، وہ سیکھیں گے نہیں۔ اور ایک طرف ایک ان پڑھ بندہ جو ہے اسے کلاس روم میں لا کے کھڑا کر دے، لیکن اسٹوڈنٹس کے مائنڈ کے اندر یہ ہو، ان کے دل کے اندر اس بندے کی عزت ہو، یہ ہو کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر اگر اس کے پاس وہ علم بدرجہ اتم موجود نہیں بھی ہے تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیکھ لیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دل سے مان رہے ہیں کہ یہ ہمارا استاد۔ جب مان لیتے ہیں، جب انسان کسی کو اپنا بڑا، اپنا لیڈر، اپنا گرو مان لیتا ہے تو پھر وہ اس کی عزت پہ کبھی حرف نہیں آنے دیتا، تو پھر وہ اپنی پوری جو اس کے پاس کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو یوٹیلائز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے اس بندے کے ذریعے سے کامیاب ہو جاؤں اور یہ بندہ میرے ذریعے سے کامیاب ہو۔ یعنی آج کے دور میں کامیاب استاد، ایک لیڈر، ایک کامیاب گرو وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت پیدا کر لے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، لوگ جو ہیں اس کی عزت کریں۔ اگر عزت کریں گے تو وہ کامیاب ہے، کیونکہ عزت اسی کی جاتی ہے جس کی بات ماننے کے لیے، جس سے سیکھنے کے لیے انسان اندر سے تیار ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، اس بندے کے پاس، اس استاد کے پاس، اس لیڈر کے پاس جو ہے وہ جو آداب زندگی ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، ڈیلنگ کی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جس طرح کا بندہ اس کے پاس آتا ہے اسے اسی انداز سے ڈیل کیا جائے۔ اب دیکھیں، مثال لیتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ انگلش کا پروفیسر ہے، اس کے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں بچوں کے، وہ بات کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہ ان کے ساتھ انگلش بولنا شروع کر دیں اور وہ پیرنٹس جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہ ہوں
تو کیا اثر پڑے گا ان کے اوپر کہ یہ جو ہے اپنی تعلیم جو ہے اس کا روب ہمارے اوپر جھاڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. جس طرح کا بندہ آپ کے پاس آتا ہے، جس بھی زبان کا وہ ماہر ہے، اگر آپ کو وہ زبان آتی ہے تو اس کے ساتھ اسی انداز سے، اسی زبان سے گفتگو کی جائے، یعنی اس بندے کے لیول پر جا کے بات کی جائے. جب ہم سامنے والے کے لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری بات کو سنتا ہے. ہم اپنے لیول کے مطابق اگر بات کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں کوئی نہیں سنے گا. اگر کوئی سنے گا نہیں تو پھر ہمیں وہ مانے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں مانے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہمارے پاس جو بندہ آ رہا ہے وہ جس کوالٹی کا ہے، جس لیول کا ہے، ہم خود کو اس لیول پہ لے جائیں تاکہ وہ جو ہے ہماری بات کو سمجھ سکے. یا وہ سمجھ لے گا تو ایٹومیٹیکلی اس بندے کے دل کے اندر ہماری عزت، ہمارا احترام جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو اگر ایک استاد کے طور پر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ان کوالٹیز کا ہمارے اندر ہونا پھر انتہائی ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ